السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک ایسے عمل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس عمل کو کرے یا ان میں سے کوئی عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس کسی جنت کی حور سے چاہے نکاح کروا دیا جائے گا۔ اس ضمن میں مسند ابو یعلا میں ایک روایت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح اس کا کرا دیا جائے۔ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، نمبر 1، نمبر 2، اور پوشیدہ قرض ادا کر دے، نمبر 2، اور یہ نمبر 3، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ مبارکہ پڑھے 10 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، تو ان میں 50 دفعہ ہو گئی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ایک کر لے اس کا بھی یہی درجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس روایت کو مسند ابی یعلا میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 1794۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قل هو اللہ احد 10 دفعہ پڑھوں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، دن میں 5 نمازیں ہیں تو 50 دفعہ ہو گئے، اس سے اتنی بڑی فضیلت۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریقے سے آپ کو یہاں پر نماز کی پابندی کی ترغیب مل رہی ہے۔ یہ ترغیب ہے، یہ لالچ نہیں ہے، ترغیب ہوتی ہے۔ لالچ اور ترغیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف تو آپ کوشش کریں گے کہ بھائی نماز قضا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے یہ اللہ کا ذکر رہ نہ جائے، اور قل هو اللہ احد کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس سے ایمان میں بڑی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے، یقین کامل کے ساتھ کرے، پڑھ کے کرے، سمجھ کے کرے، تو اس پر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ پر آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے، یعنی حضور کے کہے کو کہا ماننا، یہی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو ایمان تو یہیں قل میں تمہارا پورا ہو گیا۔ جب قل کی تصدیق ہو گئی تو مومن ہو گئے۔ تو قل، اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دیں کہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو شرک کی تو جڑ ہی مٹ گئی نا۔ جب شرک کی جڑ مٹ گئی تو پھر آگے کون ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، بھئی نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ وہ تو باپ بیٹے کے رشتوں سے پاک ہے۔ ہر قسم کی شرک کی جڑ کاٹ کے پھر کہا اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر نہیں۔ لا مثل له ولا مثال له، لا نظیر له ولا شبیہ له، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ اللہ واحد یکتا ہے، وہی مالک الملک ہے۔ جب یہ انسان کا ذہن بن جائے اور اس کو انسان 10 دفعہ پڑھے اور دن میں 50 دفعہ پڑھے، تو سوچے اس کی ایمان کی کیا قوت، کیا طاقت ہوگی۔ پھر وہ کسی غیر کے آگے جھکے گا؟ کبھی نہیں جھکے گا۔ کبھی کسی غیر کی عبادت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو ایک ترغیب ہے۔ اور 3 کاموں میں سے کہ 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے، یعنی ایمان شرط ہے، اس کے بعد کام ہے۔ تو اس سے اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ جو اچھے کام تو کرتے ہیں پر ایمان کے ساتھ نہیں کرتے، کہ جو اچھا کام کرے گا پر ایمان کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس کا کوئی گزر نہیں ہے جنت میں۔ جنت میں جانے کے لیے شرط ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل صالح۔ اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے کہ خسارے میں ہے انسان مگر وہ نہیں، کون؟ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کیے۔ اسی طرح سورہ 3 اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان پہلے ہے، نیک عمل بعد میں ہے۔ تو اسی لیے کہا اس روایت میں بھی کہ 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے۔
یعنی قل هو اللہ احد تو ایک عمل ہو گیا نا، اس سے پہلے ایمان ہے. پھر جو ایمان کی اس کیفیت پہ پہنچ جائے تو وہ ایمان کے ساتھ پھر جنت کے کسی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور جس کسی حور سے جنت سے چاہے نکاح کر دیا جائے تو جنت میں دخول بھی اس کی مرضی اور جنت میں نکاح بھی اس کی مرضی. جو رب کی طرف سے عطا ہوگا وہ تو ہوگا، اس کے علاوہ اچھا یہاں پر یہ انسان نہیں خواہش کرے گا کسی اور کی چیز کی. یہ بھی جنت میں جو ہے نا لوگوں کو بڑا مغالطہ لگتا ہے، اگر کسی نے کسی اور کی کسی بھئی جنت میں نعمتوں کی کمی تھوڑی ہے، کوئی ایک حور لعبہ تھوڑی ہے، کوئی ایک ہی وہ حور کی قسمیں، اس قسموں میں کروڑوں اربوں خربوں حوریں ہیں، ہر ایک کو اس کی ملے گی اور اس کو دوسرے کی طرف نظر بھی نہیں جائے گی، یہ فکر ہی نہیں ہوگی دوسرے کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے، اس جس کے پاس جو ہے اس میں خوش ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا، لوگ جنت کو دنیا کے ترازو میں تولنے جب لگتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میرے پاس یہ کم ہے. وہاں پہ کچھ کم کا سوال ہی نہیں ہے، جو ملے گا انسان کہے گا یہ بھی بہت زیادہ ہے، میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا. یہ کیفیت ہوگی وہاں پہ، شکر گزاری ہوگی. ہر سانس جب لوگ ہیں نا اس کے اندر اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان ہوگی اور زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جیسا آپ یہاں سانس لیتے ہیں نا تو ہوا اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، رائٹ؟ وہاں پہ ہوا بھی اندر جا رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر کے باہر آ رہی ہے. آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے اس میں، آپ کو کوئی زبان نہیں ہلانی، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، یہ جنت کا ماحول ہے. قالوا سلامہ جنت کا ماحول ہے. تو کیا ہے، کون ہے وہ لوگ جس کا دل اتنا جو ہے رحم دل ہو جائے کہ وہ مخلوق کا اتنا بڑا گناہ کہ اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے. یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پوشیدہ قرض ادا کر دے، پتہ بھی نہیں چلے کسی کا قرض ادا کر دیا. یہ چیز میں نے غیر مسلموں میں بھی دیکھی ہے، مسلمانوں میں بھی دیکھی ہے، لیکن غیر مسلموں میں ان کے اس عمل کا انہیں یہی ثواب مل جاتا ہے، مطلب ثواب ان سینس کے جو بھی ان کے دوسرے دنیاوی مسائل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں. امریکہ وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ پوشیدہ طور پہ بچوں کی اسکول کے، کالجز، یونیورسٹیز کے قرضے پے کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ قرض سے آزاد ہو جائیں گے تو جو کمائیں گے اس سے اپنی زندگی سنوار لیں گے. اس طرح کے اور مسائل اور بہت ساری باتیں. کسی اچھے بچے کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں کہ وہ پڑھ لے، اس پہ قرضہ نہ ہو تعلیم کا، تعلیم بہت مہنگی ہے، تو پوشیدہ قرض ادا کر دیا کسی کا. اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر تک پوری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پوری سورہ پڑھی 10 دفعہ آرام سے، اطمینان سے. گاڑیاں نہیں بھگانی آپ نے، اللہ کے ذکر میں گاڑیاں نہیں بھگانی. اللہ کے ذکر کی چاشنی اور حلاوت اگر حاصل کرنی ہے نا، اس میں اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر رکھنا ہے. دل سے ذکر ہوگا، دماغ سے سمجھو گے اور زبان سے ادا کرو گے. جب یہ تینوں چیزیں ہارمنی میں آ جائیں گی نا پھر سکون ملے گا. نماز میں بھی یہی اصول رکھو، پھر نماز کا سکون نصیب ہوگا. پھر صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا، مزہ بھی آئے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. کیا خوبصورت سوال پوچھ کے امت کا مسئلہ کتنا آسان کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ، جو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کر لے، کیونکہ ہر کوئی تو اتنا امیر نہیں ہوتا نا کہ کسی کے قرض ادا کر دے پوشیدہ، یا ہر کوئی تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرتا پھرے کہ بھئی میرا قتل اس نے کر دیا تو اس سے معافی ہے. نہ ایسی بات بھی نہیں ہوتی. اور تیسری بات جو ہے وہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اس پر بھی یہی درجہ ہے جو ایک کر لے. تو اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کے مشکل سے 2-3-4 منٹ لگیں گے. بہت ہوا تو بڑے اطمینان اور سکون سے بھی پڑھو گے تو. لیکن دیکھو یہ 2-4 منٹ جو ہیں، اللہ اکبر. لوگ اس پر پھر باتیں کرتے ہیں، بھئی یہ روایت بعض نے کہا کہ ضعیف ہے اور بعض نے کہا کہ بھئی فضائل اعمال میں تو ضعیف بھی حجت ہے.
ایک بات تو یہ. دوسرا، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ دینے پہ قادر ہے. تم کیوں عمل میں کنجوسی کرتے ہو؟ تم تو عمل کرو. وہ ذات دینے والی ذات ہے. وہ ہمارے دنیا کے بادشاہوں والا اصول نہیں ہے جنت کا. وہاں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 کا 10 کیا 700 کہ اس سے بھی زیادہ، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. قرآن کہتا ہے نا، سورہ دین میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر کیا ہے؟ کہ ان کے رب کی ان پر نوازشیں جنت میں، جس کی زندگی ہمیشگی کی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. کبھی نہ ختم ہونے والی نوازشیں، انعامات ہیں. اس پر میں آپ کو بہت دروس پہلے دے چکا ہوں. بہرحال آپ اچھے کی امید رکھیں، اپنے رب سے جڑے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں. اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. اور سورہ اخلاص اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اس کی فضائل پر بھی انشاءاللہ تعالی شاید میں درس دے چکا ہوں، نہیں دیا تو انشاءاللہ تعالی دوں گا. امام طبرانی ایک روایت لاتے ہیں، حدیث نمبر 2419، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری کو دور کر دے گا. تو فقیری کا علاج بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے. جب گھر میں داخل ہو اس کو پڑھ لو. اس کی برکتوں سے صرف اس گھر والے نہیں، اس کے اڑوس پڑوس پر بھی اس کا اللہ کا ایک خاص فضل و کرم ہوگا. کیونکہ اس کی دوسری آیت پر غور تو کر کے دیکھو، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ اکبر. اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہ مالک ہے، مختار کل ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.